علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آپ لوگوں کو میں نے پرومس کیا تھا کہ ہم اکنامکس سیریز کے ساتھ ساتھ کرنٹ افیئر سیریز کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ ہمیں پتہ لگتا رہے کہ ہماری ورلڈ میں اس وقت کیا ایشوز لیٹسٹ چل رہے ہیں۔ اس سے ایک تو آپ کا جی کے امپروو ہوتا ہے، جنرل نالج آپ کی امپروو ہوتی ہے اور آپ کے انالیسس کرنے کی ڈیسیجن میکنگ پاور آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ آپ انالیسس کرنا سیکھ جاتے ہیں چیزوں کو۔ جب آپ انالیسس کرنا سیکھ جائیں گے ٹاپکس کو، تو اس سے آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جنرل نالج پکا ہو جائے گا، آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو اب ہمارا جو کنفلکٹ ہے، جیسے بہت سارے کنفلکٹ ہماری ورلڈ ہسٹری میں پائے جاتے ہیں، جو کہ جیسے کہ انڈیا پاکستان کا ہے، کشمیر ایشو کے اوپر ہے۔ کنفلکٹ ہوتے دو ملکوں کا یا کچھ ملکوں کا کسی ایک مسئلے کے اوپر فساد ڈالنا، کسی مسئلے کے اوپر ایگری نہ کرنا، کہ وہ دونوں کسی چیز کے اوپر جھگڑا کر رہے ہوں، تو ہم کہتے ہیں کنفلکٹ ہے۔ اور یہ کنفلکٹ ایک یا دو دن کا نہیں ہوتا، یہ کافی سالوں سے کنفلکٹ چلا آ رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے انڈیا اور پاکستان کا تو بڑا فیمس، جیسے کہتے ہیں کہ ورلڈ فیمس ہے ان کا کنفلکٹ، تو کشمیر ایشو کے اوپر۔ تو اسی طرح سے ہمارے پاس دوسرا اسرائیل فلسطین کا بھی ایشو ہے۔ تو ایک اور ان کے ساتھ ساتھ ہے نگورو کاراباخ کنفلکٹ۔ یہ بھی بہت اہم کنفلکٹ ہے، جو کہ سی ایس ایس کے حوالے سے بھی اور جنرل نالج کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ کہ نگورو کاراباخ ہے کیا۔ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہے کیا چیز، یہ ٹرم کا مطلب کیا ہے، تو جب اس کے بارے میں پھر ہم آگے پڑھیں گے تاکہ آپ کو اور مزید نالج ملتا جائے۔ جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ٹرم ہے کیا، یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے، تو اس سے ہمیں انالیسس ہی نہیں کر سکتے اس چیز کو، کنفلکٹ کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کنفلکٹ کو۔ تو اب ہم اس میں دیکھیں گے، یہ دیکھیں آپ کو میپ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ایک سائڈ پہ گرے کلر میں ہمیں ارمینیا نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف جو مسٹرڈ کلر میں ہمیں آذربائیجان نظر آ رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں پرپل کلر میں چھوٹا سا ایک شیپ بنا ہوا ہے، وہ ہے ہمارے پاس نگورو کاراباخ۔ تو یہ میپ دیکھ کے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ویژول لرننگ آپ کی زیادہ ہوتی ہے انسان کے۔ تو اس میں آپ کو دیکھ کے نظر آ رہا ہوگا کہ آذربائیجان اور ارمینیا دو ملک ہیں، اور دو ملکوں کے درمیان یہ ایک خطہ ہے چھوٹا سا، جو کہ نگورو کاراباخ نام ہے اس کا۔ اب دیکھیں جو اس میں اب ایشو اس میں کیا ہے، کنفلکٹ کیا ہے اس میں، ریزن آف دا کنفلکٹ۔ تو اس کا ریزن آف دی کنفلکٹ یہ ہے کہ جو نگورو کاراباخ ہے، وہ دو ملکوں کے درمیان میں ہے۔ اس میں جو وہ ہے تو آذربائیجان ملک میں، جو مطلب فزیکلی جو ریجنلی ہے، وہ اس کا علاقہ ہے نگورو کاراباخ کا ہے آذربائیجان میں، لیکن اس میں جو آبادی ہے 90% وہ ارمینین آبادی ہے، کہ ارمینیا کے لوگ ہیں اس میں۔ تو اب اسی بیس پر ارمینیا اور اس میں آذربائیجان کا جھگڑا چل رہا ہے، کافی عرصے سے ان کے ٹینس ریلیشن شپ ہیں، ان کے کافی عرصے سے کوئی ٹریڈ بھی اتنی نہیں ہو رہی، کوئی ان کے ورکنگ ریلیشن شپ بھی نہیں ہے، ہیلتھی ریلیشن نہیں ہے ان کی۔ اسی بات پر ان کے جھگڑے ہوتے، جنگ ہوتی رہتی ہے ان کی، ایک دوسرے کے اوپر وہ حملے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آذربائیجان کہتا ہے کہ نگورو کاراباخ پر اس کا حق ہے، کیونکہ وہ اس کے ملک کی حدود میں آتا ہے، تو وہ اس کا علاقہ ہے۔ تو اس کی یہ سمجھے آزادی کے اوپر وار ہے، اگر آپ لوگ اس سے وہ ملک اس کا علاقہ چھینتے ہیں تو اس کے سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہوگا یہ۔ تو دوسری طرف ارمینیا کا یہ کلیم ہے، ارمینیا کہتے ہیں کہ اس کی 90% آبادی ارمینین ہے، تو اس کو ارمینیا کے حوالے کر دیا جائے، وہ ارمینیا کے ساتھ کر دیں، تاکہ وہ ارمینیا کے ملک کے لوگ ہیں، ارمینیا میں جا کر وہ لوگ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکیں ارمینیا کلچر کے مطابق۔ تو بیسیکلی دونوں ملک اسی چیز کے اوپر کلیم کر رہے ہیں۔ تو اس کنفلکٹ سے بھگتنا اس عوام کو پڑتا ہے۔ اب جیسے انڈیا اور پاکستان کے ایشو میں بھگتنا کشمیر والوں کو پڑ رہا ہے، کہ ان کے اوپر پھر مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان دونوں کے بیچ میں مظالم میں پھر وہ ظلم تو اس پر ہو رہے ہیں، جو نگورو کاراباخ کے لوگ ہیں اس میں کتنے ہزاروں لوگ مارے گئے، کتنے لوگ ڈسپلیس ہو گئے، گھر چھوڑ کے بھاگ گئے، اپنی ان کے جائیدادیں کتنی تباہ ہو گئیں، وہ لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں، ان کے اوپر کتنے سارے نقصانات ہو گئے، ان کی پاپولیشن وہاں سے چلی گئی، اور اکنامک لاس ہوا وہ الگ سے، کیونکہ ظاہر ہے جب دونوں ملک اپنی انرجی اپنے پیسے جنگ میں لگائیں گے تو پھر وہ عوام پہ خرچ کرنے کے لیے تو نہیں بچیں گے، ان کے پاس ٹریڈ آف ہو جائے گا ان کا، اپنے پیسے وہ زیادہ ادھر لگا رہے ہیں تو پھر ان کے پاس باقی بچیں گے نہیں دوسری جگہ پہ لگانے کے لیے۔ تو اب اس میں جو آذربائیجان ہے اس کا جو کیپٹل ہے وہ ہے باکو۔ تو آذربائیجان میں وہاں پر باکو میں سپارٹسٹ موومنٹ ہے، یعنی کہ اس میں کچھ شدت پسند لوگ ہوتے ہیں، علیحدگی پسند لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی موومنٹ بنائی ہوئی ہے کہ ہم اس کو ارمینیا کا حصہ نہیں بننے دیں گے۔ تو اب وہی جو اس میں ہے کہ اب اس میں کیا ہے، تو اب وہی جو سپارٹسٹ موومنٹ ہے، جو علیحدگی پسند شدت پسند ہے، تو وہ ارمینیا سے جنگ جیت گئے ہیں۔ اب اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے، ارمینیا کے ساتھ جنگ میں انہوں نے ارمینیا کو شکست دے دی ہے، تو اب وہ آذربائیجان اب وہ جیت گیا ہے، تو اب وہ جو نگورو کاراباخ ہے اب وہ فائنلی آذربائیجان میں شامل ہو گیا۔ تو جو ارمینیا ہے وہ آذربائیجان کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ پیس ڈیل کر لیں ہمارے ساتھ، تو ہم اس بات پہ اب ایگری ہو گئے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھیں یہ تو کنفلکٹ تو ایشو سولو ہو گیا، لیکن اب اس میں ان عوام کے لیے پھر مسئلہ ہوگا جو اپ کمنگ انارکی ہے نا، اس میں اب جو ان کی عوام ہے ان کو پھر مسئلہ ہو جائے گا اس میں، کیونکہ جب بھی کہیں دو ملکوں میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، چاہے صلح بھی ہو جائے، تو اس کا جو سارا اس میں ملبہ ہوتا ہے وہ وہاں کی عوام پہ گرتا ہے۔ اب جیسے انڈیا اور پاکستان علیحدہ ہوئے تھے تو اس میں کتنے سارے لوگ مارے گئے تھے، اس میں کتنے سارے لوگوں کو ہجرت کرنی پڑ گئی تھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف، تو کتنے سارے لوگوں کا اکنامک لاس ہوا، ان میں فزیکل لاس ہوا تھا۔ تو اسی طرح جیسے ارمینیا اور آذربائیجان کا جیسے یہ فساد کنفلکٹ ختم بھی ہوا ہے، ایشو سالو بھی ہوا ہے، تو اب اس میں دیکھیں لوگوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔
تو اس میں جو لوگ ہیں، اس میں جو ارمینیا کے لوگ ہیں، جو ارمینیا 90% آبادی وہاں پہ رہ رہی ہے نگورو کاراباخ میں، تو اب آذربائیجان والے تو جیت گیا، اب یہ کیسے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ان کی عوام کو تنگ نہیں کریں گے، ان کو واپس جانے پہ مجبور نہیں کریں گے. تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ وہ ڈسکریمنیشن والا بیہیویئر رکھیں جیسے انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی ارمینیا والے کے ساتھ وہی کریں، تو یہ بھی ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ریکمنڈیشنز تو یہی ہیں کہ آذربائیجان کے جو وہاں پہ اتھارٹیز ہیں ان کو ایک سسٹینیبل ری انٹیگریشن کرنی چاہیے کہ جو ارمینین سوسائٹی ہے ان کے ملک میں، ان کو آبادی کا حصہ، اپنی آبادی کا مان رہے ہیں، ان کو اپنے لوگ مان رہے ہیں، تو ان کو سارے حقوق بھی دیں، ان کو